چین میں 2 سابق وزرائے دفاع کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ دوستو، دنیا کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قومیں صرف نعروں، جلسوں یا میڈیا کی ہیڈ لائن سے ترقی نہیں کرتی، بلکہ سسٹم، اکاؤنٹیبلٹی اور میرٹ سے ترقی کرتی ہے۔ آج چین کی مثال پوری دنیا کے سامنے کھڑی ہے، ایک ایسا ملک جس نے صرف چند دہائیوں میں غربت سے نکل کر سپر پاور بننے تک کا سفر طے کیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ امریکہ جیسی طاقت بھی چین کی ریپڈ گروتھ سے پریشان دکھائی دیتی ہے۔ یورپ چین کے ساتھ کوآپریشن کے نئے راستے تلاش کر رہا ہے، اور پوری دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ آنے والا دور چین کی طاقت کا دور ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر چین ایسا کیا کر رہا ہے جو پاکستان نہیں کر پا رہا؟ چین میں 2 سابق وزرائے دفاع جو انتہائی ہائی پروفائل شخصیات سمجھے جاتے تھے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی گئی۔ یہ پیغام صرف چین کے عوام کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے تھا کہ وہاں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جاتی۔ وہاں اگر کوئی طاقتور شخصیت بھی قومی خزانے کے ساتھ کھیلتی ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو قوموں کی تقدیریں بدل دیتا ہے۔ جب ادارے مضبوط ہو، قانون طاقتور ہو اور احتساب صرف کمزور کے لیے نہیں بلکہ ہر شخص کے لیے ہو تو پھر ترقی رکتی نہیں۔ اب ذرا پاکستان کی طرف دیکھیے، یہاں ہر چند مہینوں بعد ایک نئی بریکنگ نیوز آتی ہے کہ IMF نے پاکستان کے لیے اربوں ڈالر کی نئی قسط منظور کر دی۔ حکومتی وزراء اس کو بڑی کامیابی بنا کر پیش کرتے ہیں جیسے ملک نے کوئی عظیم جنگ جیت لی ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ قرضے جاتے کہاں ہے؟ عوام کی زندگی کیوں نہیں بدلتی؟ مہنگائی کیوں نہیں کم ہوتی؟ ادارے کیوں نہیں بہتر ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسے ڈیپ کرائسس میں پھنس چکا ہے جہاں قرضوں پر ملک چل رہا ہے اور کرپشن پورے سسٹم کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی شخص کرپشن کے خلاف آواز اٹھائے تو اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کی واضح مثال عمران خان ہے۔ یہاں طاقتور لوگوں کے لیے الگ قانون ہے اور عام عوام کے لیے الگ۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کا ریاستی اداروں پر ٹرسٹ کمزور ہو چکا ہے۔ دنیا میں ترقی صرف سڑکیں بنانے سے نہیں آتی دوستو، بلکہ انصاف سے آتی ہے، ٹرانسپیرنسی سے آتی ہے اور اس سوچ سے آتی ہے کہ قومی خزانہ قوم کی امانت ہے۔ آج چین AI، ٹیکنالوجی، انفراسٹرکچر، ٹریڈ اور ڈیفنس ہر میدان میں دنیا کو پیچھے چھوڑنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہاں فیصلے قومی مفاد میں ہوتے ہیں، ذاتی مفاد میں نہیں، جبکہ پاکستان میں صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ادارے کمزور، معیشت مقروض، نوجوان مایوس، عوام تقسیم در تقسیم کا شکار ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم اصل مسائل پر بات کرنے کے بجائے صرف سیاسی نعروں اور میڈیا کی چمکتی اسکرینوں میں الجھ چکے ہیں۔ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو خدا نہ خواستہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان صرف نقشے پر تو موجود ہوگا مگر اندر سے مکمل طور پر کمزور ہو چکا ہوگا۔ دوستو، قومیں صرف ایٹمی طاقت سے نہیں بلکہ انصاف، دیانت اور مضبوط اداروں سے بنتی ہے۔ چین کی ترقی ہمیں ایک واضح پیغام دے رہی ہے کہ اگر کرپشن کو واقعی ختم کیا جائے، قانون کو طاقتور بنایا جائے اور قومی وسائل کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے تو ترقی کوئی خواب نہیں رہتی۔ لیکن اگر قرضوں پر جشن اور کرپشن پر خاموشی جاری رہی تو پھر تاریخ ایسے ممالک کو معاف نہیں کرتی۔